السلام علیکم حاضرین ناظرین سامعین، میں آپ کا میزبان ڈاکٹر شہزاد شمیم اور جناب میرے ساتھ موجود قرآن اسکالر استاد محترم انجینئر محمد طفیل شاد صاحب آج وہ تفصیل سے آگاہی فرمائیں گے۔ درس ہے 31واں، ساتھی سورہ اعراف، اور اس میں آج کے موضوعات ہوں گے ان کے قوم فرعون، ناہمواری تقسیم رزق فساد ہے اور ناہمواری تقسیم رزق کرنے والے فسادی ہیں۔ دوسرا موضوع ہوگا قصہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا پس منظر اور پیش منظر۔ تیسرا موضوع نہ فرعون خود اللہ تعالیٰ کی ہستی کا منکر تھا، نہ اس کے سردار اور نہ اس کی ساری قوم اللہ کے منکر تھے۔ یہ ہوں گے آج کے موضوعات۔ تو میں استاد محترم سے گزارش کروں گا کہ آج اس پر روشنی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 31 دسمبر ہے، سن ہے 2022، دن ہے ہفتے کا۔ آج اس سال کا اختتام ہے اور سامعین و حاضرین، السلام علیکم۔ میں ہوں محمد طفیل شاد۔ آج بھی سورہ اعراف جو کہ قرآن کریم کی 7ویں سورت ہے، اس کا 31واں درس ہے۔ جیسے میں نے پچھلے درس میں آپ کو بتایا تھا کہ آئندہ درسوں میں فرعون کی حکومت کا تختہ الٹنے کا ذکر ہے، جو کہ 103 سے لے کے 131 تک ہے۔ آج کے درس میں ہم جو سورہ اعراف کی 101 آیت ہے وہاں سے ہم شروع کریں گے، اور آج کے جو موضوع آئیں گے وہ یہ ہے۔ پہلا تو یہ ہے کہ قوم فرعون، اور پھر اس میں ذکر آئے گا کہ ناہمواری تقسیم رزق فساد ہے اور ناہموار تقسیم رزق کرنے والے فسادی ہیں۔ پھر آج کے درس میں ذکر ہوگا قصہ موسیٰ و فرعون کا، اس کا پس منظر اور پیش منظر۔ پھر اس میں ذکر ہوگا کہ نہ فرعون خود اللہ تعالیٰ کی ہستی کا منکر تھا، نہ اس کے سردار اور ساری اس کی قوم۔ تو سامعین کرام، ہم ابتدا کرتے ہیں سورہ اعراف کی 101 آیت سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تِلْکَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْکَ مِنْ أَنْبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ ذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ۔ اب اس کا مفہوم۔ اے رسول، مذکورہ بالا بستیوں کی خبریں ہم نے آپ پر بیان کی ہیں، اور البتہ تحقیق ان کے پاس ان کے رسول اپنے اپنے وقت پر دلائل قاطعہ کے ساتھ آئے، لیکن وہ ان پر اس لیے ایمان نہ لائے کیونکہ وہ ان کے اسلاف، اس سے پہلے اسلاف سے مراد جو ان کے پرانے بزرگ تھے، آباء و اجداد، اس سے پہلے ان دلائل کو جھٹلا چکے تھے۔ اس طرح اسلاف کی تقلید کر کے واضح دلائل کا انکار کرنے والوں کے اذہان پر
وہ عدم تدبر کی مہریں لگی ہوئی پاتا ہے، جس کا ذکر 7/179 میں آیا ہے، یعنی 7/179 میں۔ سامعین کرام، اس میں جو لفظ قابل وضاحت ہے وہ ہے یتباؤ۔ یتباؤ فعل ثلاثی مجرد میں خاصہ وجدان موجود ہے۔ بصورت دیگر اللہ تعالیٰ عادل نہیں ٹھہرتا کہ لوگوں کے ذہنوں پر خود ہی نافرمانی اور انکار کی مہریں لگاتا رہے، اور نہ وہ لگاتا ہے اور خود ہی سزا دیتا ہے۔ نو انسانی کے خود عدم تدبر کی دلیل اس سورہ اعراف کی آیت نمبر 179 کی تفسیر میں آپ آگے چل کر ہم بیان کریں گے، اور افعال ثلاثی مجرد میں خاصہ وجدان کی مکمل بحث جو ہے وہ بھی کسی وقت ہم ذکر کریں گے۔ آگے سورہ اعراف کی آیت 102 آتی ہے، وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ۔ اس کا مفہوم، اور ہم نے ان مذکورہ بالا اقوام کی اکثریت کو بلا شبہ اپنے عہد وفا کرتے نہیں پایا، اور بلا شبہ ہم نے ان کی اکثریت کو ضرور حدیں پھاندنے والے پایا۔ اس میں دو نقطے وضاحت طلب ہیں۔ اس آیت مجیدہ وجدنا کے 2 مرتبہ تکرار کے ساتھ ارشاد ہوا ہے کہ انہیں عہد شکن ہم نے نہیں بنایا تھا، بلکہ وہ خود عہد شکن تھے، یعنی انہوں نے کیے ہوئے وعدے وہ خود توڑے تھے۔ ہم نے انہیں وعدہ توڑنے والا پایا تھا، عہد شکن پایا تھا، نیز ہم نے انہیں حد پھاندنے والے نہیں بنایا تھا، بلکہ وہ خود حدود شکن تھے۔ ہم نے انہیں حد پھاندنے والے پایا تھا۔ پس ان دلائل قاطعہ کے مطابق بھی اوبر یتباؤ اللہ میں خاصہ وجدان موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہنوں پر، ان کے اذہان پر مہریں لگائی نہیں تھی، بلکہ ان کی اپنی لگائی ہوئی پائی تھی۔ اب آتا ہے قوم فرعون کا ذکر۔ سامعین کرام، سلسلہ درس کی اگلی آیات مجیدہ میں حضرت موسیٰ، فرعون اور قوم فرعون کا تذکرہ جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے۔ تو واضح رہے کہ یہ ذکر قرآن مجید کی 37 صورتوں، سورہ البقرہ، نساء، سورہ مائدہ، سورہ انعام، سورہ اعراف، سورہ انفال، یونس، ہود، ابراہیم، نحل، بنی اسرائیل، کہف، مریم، طٰہٰ، انبیاء، مومنون، فرقان، شعراء، نمل، قصص، عنکبوت، سجدہ، احزاب، صافات، مومن، زخرف، دخان، جاسیہ، زاریات، قمر، صف، جمعہ، تحریم، حاقہ، مزمل، نازعات اور فجر میں آیا ہے۔ ان میں سے 5 صورتوں اعراف، یونس، طٰہٰ، شعراء اور قصص میں تفصیلاً جو ہے یہ بیان ہوا ہے، اور باقی اجمالاً سلسلہ درس میں سابقہ اقوام نوح، عاد، سمود، لوط اور شعیب کے مذکورہ بالا اذکار کے بعد قوم فرعون کا ذکر ان الفاظ میں شروع ہو رہا ہے۔ 7/103
ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين۔ پھر ان مذکورہ بالا انبیاء کے بعد ہم نے موسیٰ کو اپنی واضح نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، پس انہوں نے ہماری ان آیات کے ساتھ ظلم کیا، یعنی انہیں جھٹلا دیا۔ پھر اے رسول غور کیجئے گا کہ فسادیوں کا کیا انجام ہوا۔ ناہموار تقسیم رزق فساد ہے اور ناہموار تقسیم کرنے والے فسادی ہیں۔ سامعین کرام، اس آیت مجیدہ میں فرعون اور اس کے سرداروں کو فسادی کہا گیا ہے، اور فساد کی تعریف فرعون ہی کے ذکر میں سورہ قصص میں کر دی ہے۔ اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ۔ 28/4۔ بے شک فرعون نے اپنی سلطنت کی زمین میں سرکشی اختیار کی، یعنی اپنے عوام کے الگ الگ طبقات یعنی گروپ بنا دیے تھے، ان میں سے ایک طبقے کو کمزور کر دیا، بلا شبہ وہ فسادیوں میں سے تھا۔ سامعین کرام، اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ عوام کے اقتصادی طبقے بنا کر کسی گروہ کو کمزور کر دینا، اس کے حق ربوبیت غصب کر دینا یا کر لینا، یہ فساد ہے۔ سلسلہ درس کی اگلی آیت مجیدہ میں حضرت موسیٰ کا فرعون کے ساتھ اولین خطاب وہ درج ہے، جس میں آپ نے پورے عالمین کے حقوق ربوبیت کا اعلان کیا۔ موسیٰ سلام اللہ نے فرمایا، وَقَالَ مُوسَىٰ يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ۔ تو یہ 7/104 ہے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا، اے فرعون، میں تیری طرف تیرے سرداروں کی طرف اس کا بھیجا ہوا آیا ہوں جو بنی اسرائیل سمیت جن کے حقوق ربوبیت تو نے غصب کر رکھے ہیں تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو اب آتا ہے قصہ موسیٰ فرعون کا پس منظر اور پیش منظر۔ سامعین کرام، سورہ زخرف میں بھی آپ کا یہی خطاب درج ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ 43/46۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، پس اس نے کہا، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا بھیجا ہوا ہوں۔ حضرت موسیٰ کو جب نبوت عطا فرمائی گئی تو اس وقت بھی یہ الفاظ دہرائے گئے تھے، انی آن اللہ رب العالمین۔ 28/30۔ بے شک میں اللہ ہوں، رب تمہارے جہانوں کا۔ تو سامعین کرام، واضح رہے کہ ان الفاظ کا قصہ حضرت موسیٰ کے ساتھ ایک مخصوص تعلق ہے، اور اس قصے کا مخصوص پس منظر یہ ہے کہ حضرت یوسف نے اپنے دور اقتدار میں اپنے 11 بھائیوں کو مصر میں لا آباد کیا تھا، اور اس طرح حضرت یوسف سمیت 12 بھائیوں کی اولاد مصر میں بڑی پھولی، جو وہاں بنی اسرائیل کہلائی۔ وہاں ان کی کئی پشتیں گزر گئیں، مگر عرصہ دراز گزرنے کے بعد بنی اسرائیل کو غیر مصری، غیر ملکی قرار دے کر ان سے شہری حقوق قانوناً چھین لیے گئے۔ اب ان کا کام صرف یہ قرار پایا کہ وہ مصریوں کی خدمت کریں، ان کی بگاریں بجا لائیں
ضروریات زندگی انہیں صرف اتنی دی جاتی تھی کہ وہ اگلے دن کی بگار کے لیے زندہ رہ سکے۔ سورہ قصص 28/4 میں آیا ہے کہ فرعون نے انہیں کمزور کر دیا تھا، اور اس میں 28/5 میں ارشاد ہوا ہے وَنَرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، اور ہم نے ارادہ کیا کہ ہم ان لوگوں یعنی بنی اسرائیل پر احسان کریں، نمنا احسان کریں جو کمزور کر دیے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس ارادے کی تکمیل کے لیے حضرت موسیٰ کو پیدا کیا اور خود فرعون کے گھر میں پال کر جوان کیا، تو منصب نبوت سے نوازا، اس اولین اعلان کے ساتھ فرعون کی طرف بھیجا کہ میں تو عالمین کا رب کا بھیجا ہوا ہوں، اور تو بنی اسرائیل کے حقوق ربوبیت غصب کیے ہوئے ہیں۔ المختصر، اس قصے کا پس منظر یہ ہے کہ فرعون اور اس کی قوم بنی اسرائیل کے حقوق ربوبیت دبائے ہوئے تھے، جنہیں واپس دلانے کے لیے حضرت موسیٰ کو مبعوث فرمایا گیا، اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ فرعون بنی اسرائیل کے حقوق ربوبیت دینے کے لیے تیار نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اس کے لشکروں سمیت سمندر کی آبنا میں غرق کر دیا، اور اس کے نفیس محلات اور بھرے خزانے یعنی اس کی پوری حکومت بنی اسرائیل کے حوالے کر دی۔ اس کی وضاحت جو ہے ہم انشاءاللہ آئندہ ذکر کریں گے اس کا۔ تو سلسلہ درس کی اگلی آیت مجیدہ میں سامعین کرام حضرت موسیٰ کے اولین خطاب کا دوسرا اہم ترین حصہ ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ 7/105 حقیقن علی ان لا اقول علی اللہ الا الحق قد جئتکم ببینۃ من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل۔ حضرت موسیٰ نے مزید فرمایا کہ میں اس پر قائم ہوں کہ اللہ کے ذمہ لگا کر سچ کے سوا کچھ نہ کہوں، بے شک میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے اس کی ربوبیت عالمینی کی ایک واضح دلیل لایا ہوں۔ اے فرعون، اگر تو انہیں حقوق ربوبیت نہیں دیتا تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے تاکہ وہ پرامن ہجرت کر کے کسی اور جگہ جا کر اپنے حقوق ربوبیت حاصل کر لیں۔ تو سامعین کرام، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نہ فرعون خود اللہ تعالیٰ کی ہستی کا منکر تھا، نہ اس کے سردار اور نہ اس کی ساری قوم۔ اس میں ایک نقطہ قابل وضاحت ان لا اقول علی اللہ الا الحق، ان الفاظ سے واضح ہوتا ہے، عیاں ہے کہ فرعون اللہ تعالیٰ کی ہستی کا منکر نہیں تھا، ورنہ وہ یہ کہتا کہ اے موسیٰ، میں تو تیرے اللہ کو مانتا ہی نہیں ہوں، اور تو کہتا ہے کہ میں اس پر قائم ہوں کہ ورنہ وہ یہ کہتا کہ اے موسیٰ، میں تو تیرے اللہ کو مانتا ہی نہیں ہوں، اور تو کہتا ہے کہ میں اس پر قائم ہوں، اللہ کے ذمے جھوٹ نہ لگاؤں۔ اس طرح فرعون کے سردار بھی اللہ تعالیٰ کی ہستی کے منکر نہیں تھے۔ سورہ طٰہٰ میں آیا ہے کہ سرداران فرعون نے اللہ تعالیٰ کے ذمہ کوئی جھوٹ لگا دیا تو حضرت موسیٰ نے فرمایا وَيْلَكُمْ لَا تَضُرُّوا وَعَلَى اللَّهِ كَذِبًا، وَيْلَكُمْ، افسوس ہے تم پر کہ اللہ کے ذمے بہتان نہ باندھو،
لا تدرو یعنی اللہ کے ذمہ بہتان نہ باندھو۔ اس طرح پوری قوم فرعون بھی اللہ تعالیٰ کی ہستی کی منکر نہیں تھی۔ سورہ دخان میں بھی آیا ہے کہ قوم فرعون کی طرف اللہ کا رسول حضرت موسیٰ سلام علیہ تشریف لائے، جس نے کہا کہ اللہ کے بندوں بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو، میں اللہ کا امانت دار رسول ہوں۔ اور اس سے اگلے الفاظ میں یہ ہیں وَأَن لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ، اور اللہ یہ 44/19، اور اللہ کے خلاف سرکشی نہ کرو۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے منکر ہوتے تو یہ کہتے کہ ہم تو تیرے اللہ ہی کو نہیں مانتے اور تو ہمیں اس کی مخالفت سے منع کرتا ہے۔ سورہ مومن میں کابینہ فرعون کے مرد مومن کے الفاظ ذیل سے ثابت ہوتا ہے کہ قوم فرعون حضرت یوسف کو اللہ تعالیٰ کا رسول مانتی تھی، بلکہ انہیں اللہ کا آخری رسول مانتی تھی۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا۔ 40/34۔ بے شک تمہارے پاس اس سے پہلے واضح دلائل کے ساتھ حضرت یوسف آئے، پھر جو متوازن ضابطہ حیات وہ لائے تم اس میں ہمیشہ شک کرتے تھے، یہاں تک کہ جب وہ فوت ہوئے تو تم نے کہا اللہ تعالیٰ یوسف کے بعد کوئی اور رسول نہیں بھیجے گا۔ پس فرعون اور قوم فرعون اللہ کو بھی مانتے تھے اور حضرت یوسف پر ایمان رکھتے تھے اور انہیں اللہ تعالیٰ کا آخری نبی مانتے تھے۔ مختصر سامعین کرام، یہ کہ فرعون اور قوم فرعون کو انکار تھا اللہ تعالیٰ کی ربوبیت عالمینی کا، اور خود اپنے آپ کو عوام کا رب اعلیٰ کہتا تھا کہ 79/24 آنا ربکم الاعلیٰ، اور وہ کہتا تھا کہ میں تم سب کا اعلیٰ رب ہوں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جس لحاظ سے میں رزق تقسیم کرتا ہوں، ربوبیت کرتا ہوں، اس میں اعلیٰ مقام ہے میرا، اور یہ کہ ان کا بلا شرکت غیر استبدادی حاکم ڈکٹیٹر بنا ہوا تھا، اور وہ یہ کہتا تھا کہ 28/38 ما علمت لکم من الہ غیری۔ تو سامعین کرام، آج کا جو درس ہے وہ اس کا وقت جو ہے وہ اختتام ہوا، تو آج کے لیے اتنا ہی۔ آئندہ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں بیان کریں گے قصہ موسیٰ و فرعون، ان کو سمجھنے کا جو بنیادی نقطہ ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ وما علینا الا البلاغ، فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔ خواتین و حضرات، آج کی نشست 31واں درس سورہ راف، ذاتی سورہ قرآن مجید کی اپنے اختتام کو پہنچا۔ جلدی آپ کی خدمت دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ آپ کو اور ہم سب کو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔